الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى في مقام آخر ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى في مقام آخر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قرآن مجید کی چند آیات پڑھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات ذکر فرمائی ہیں کہ اہل جنت کون ہوتے ہیں. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی بیان کردہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو دین پر چلنے کا شوق ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے تو تبلیغ والے ہیں جو بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا. کچھ لوگ ہیں جن کو طلب ہے، چلنے کا شوق ہے، مگر چلنے کا طریقہ نہیں آتا. شیطان ان کو غلط سمت میں لے جاتا ہے. تو ظاہر ہے چلنے کا طریقہ اسی رب سے پوچھا جائے گا جس نے چلنے کا طریقہ بیان کیا ہے، ورنہ انسان کی محنت رائگاں جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے محنت. آپ ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں، بی اے کی، بی ایس سی کی، لیکن جو پیپر میں سوالات آنے ہیں، جہاں سے سوال آئیں گے ان سوالوں کی تیاری نہیں ہے. تیاری کسی اور چیز کی ہو رہی ہے. روزانہ ورزش ہو رہی ہے کہ تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. روزانہ اچھی اچھی خوراکیں کھا رہے ہیں تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. دماغی طاقت ہوگی، صحت ہوگی تو کامیابی ہوگی. تو بھائی سب سے پہلے تو وہ جو امتحان میں جو آئے گا اس کی تیاری تو کرو. سوال انگلش میں آئے گا، تیاری عربی زبان سیکھنے کی ہو رہی ہے. پرچہ عربی کا ہے اور تیاری کس کی ہو رہی ہے؟ انگلش کی. اب جب پرچہ سامنے آیا تو کچھ آ ہی نہیں رہا آپ کو. آپ کہیں میں تو راتوں کو جاگ جاگ کے تیاری کرتا رہا ہوں، دن رات ایک کر دیے میں نے پڑھنے میں، مگر یہ بنانے والے نے کیسا پرچہ بنایا ہے کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے کم محنت کی، وہ آج بیٹھ کے حل کر رہے ہیں. تو آپ سے پوچھنے والا پوچھے گا کہ ماشاءاللہ آپ نے جب دن رات تیاری کی تو یہ بتائیں تیاری کس چیز کی تھی آپ نے؟ آپ کو جو سلیبس بتایا گیا تھا کہ یہاں سے یہاں تک آئے گا امتحان میں، یہ کی؟ تو آپ کہیں نہیں یہ والی نہیں کی اپنی مرضی سے، اور اس سے زیادہ مشکل تیاری کی ہے میں نے. سوال اردو میں تھے جو میری زبان تھی، مگر تیاری انگلش میں کی ہے میں نے.
ٹاپک کیا تھا؟ اردو. سوال کیا تھے؟ اردو ادب سے متعلق. مرزا غالب کی شاعری پہ تبصرہ کرنا تھا، اس کی شاعری لکھنی تھی، تو انگلش میں اشعار لکھ کے آیا ہوں. انگلش میں اور مشکل ہے، لیکن بہرحال مشکل کام کر کے آیا ہوں. تو بھائی آپ کو جو امتحان دیا گیا ہے، جو پیپر دیا گیا ہے، جو سلیبس دیا گیا ہے، آپ اس کے مکلف ہیں. اپنی طرف سے آپ خود سے ایک میدان متعین کریں کہ میں نے اس کی تیاری کرنی ہے. اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، مخلوق ہیں، بندے ہیں. اللہ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ تھوڑی میں بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے، ان کو تھوڑا سا کر لو. اور جو کام نہیں لگائے ان کو زیادہ کرنے میں بھی راضی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اس امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ کی نظر میں وہ کامیاب لوگ ہیں، ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان صفات میں ہم لوگ بھی شامل ہیں یا نہیں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں اگر قرآن خوانیوں والے آئے ٹھیک ہے، اس میں اگر یہ جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے مختلف قسم کے، اپنی طرف ابھی ربیع الاول بھی آنے والا ہے نا. یہ سفر کی کیا تاریخ ہے آج؟ 19. بس ابھی پتہ چل جائے گا ربیع الاول میں. بریک ڈانس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. پہلے زمانے میں تھوڑا 4, 5, 10 سال پہلے نبی کے نام پہ ناچ گانے ہوتے تھے، اب باقاعدہ بریک ڈانس ہو رہا ہے نبی کی یاد میں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جتنے بھی مشہور گلوکار ہیں اور ڈانسر ہیں انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہوں گی نبی کی یاد میں ناچنے کی. ڈھول اور گویے اور ڈھولکیاں ان کی بھی ریپیئرنگ ہو رہی ہوگی. پچھلے سال جن ڈھولکیوں کو، ڈھولکی اس کو کہتے ہیں جو ڈھول بجانے والا ہوتا ہے، یا اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی سی ڈھولکی، کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی ڈھولکی کو ڈھولکی، اچھا میں سمجھا بجانے والے کو کہتے ہیں. تو ڈھولکیاں جو چھوٹی چھوٹی ڈھولکیاں ہیں ان کی ریپیئرنگ ہو رہی ہوگی، ان کی صفائی ہو رہی ہوگی. پچھلے سال جن کو ربیع الاول گزرتے ہی رکھ دیا گیا تھا. چمک پٹیاں اس کا کاروبار ابھی انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں عروج پہ پہنچنے والا ہے. چمک پٹی بہت مہنگی ملے گی، ابھی سے اسٹاک کر کے رکھ لیں آپ، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں سب چمکیلے چمکیلے بن کے گھومیں گے. اور موسیقی کی دھنیں تو آپ کو ابھی تھوڑے دنوں میں ہی سنائی دینا شروع کر دیں گی. حلیم والا بھی کچھ لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا، موسیقی کچھ تھڑک رہا ہوگا تھوڑا سا. موسیقی اور گانے سننا یہ ایک شوق ہے. تو بعض لوگ اسے مذہبی طریقے سے پورا کرتے ہیں، بعض بے دینی کے طریقے سے. بے دین آدمی ہے وہ انڈین فلم کے گانے سن لے گا، اور جو دیندار ہے آپ کو پتہ ہے کس کا کلام سنے گا، وہ ان کے گانے سن لے گا. ان کی یعنی نعتیں جو گانے کی طرز پہ ہوتی ہیں وہ نعتیں، مگر اسٹائل کس کا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ گانا گا رہا ہے یا نعت پڑھ رہا ہے. اپنی طرف سے محنت اپنی طرف سے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی محنت برباد جائے گی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں، جن کی محنتیں رائیگاں چلی جائیں گی اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملے گا. اسی وجہ سے قرآن اس بات کو بہت زیادہ واضح کرتا ہے کہ کوئی مذہب کا غلط استعمال نہ کرے. دین جس سے بدنام نہ ہو، مذہب بدنام نہ ہو. اسلام کی سب سے بڑی خوبی جو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہے اسلام کی سادگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسلام میں تکلف کے علاوہ ہر چیز ملے گی. تکلف نہیں ہے.
غریب سے غریب آدمی جس کے پاس 1 روپیہ نہ ہو وہ پورے دین پہ 100% چل سکتا ہے، جبکہ ہم جو دین پیش کرتے ہیں اس میں غریب آدمی کے لیے اس پہ چلنا مشکل نہیں. غریب کے ابا مر جائیں وہ اصحال ثواب کیسے کرے گا بیچارہ؟ ہے بھائی، کیسے کرے گا؟ ہمارے پاس آئے گا تو ہم بتائیں گے ایسے کرو، دعا مانگو والد کے لیے. جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو دل میں نیت کر لو، چلو اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا دے. اس پہ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ ہے بھائی، آپ لوگ کے شاید لگتے ہیں پیسے، بھائی کوئی پیسے نہیں لگتے اس پہ. غریب آدمی کہے گا کہ میں زکوٰۃ کیسے دوں؟ بھائی ہے ہی نہیں آپ پہ زکوٰۃ، مالداروں پہ، غریبوں پہ تھوڑی ہے. آپ تو لیں زکوٰۃ، آپ کے تو فائدے ہی فائدے. اور جو دین بدعتی لوگ پیش کرتے ہیں اس میں بڑے مسائل ہیں، اس میں بڑے مسائل. انتقال ہو گیا، میت ہو گئی، اب آپ کو تمام رشتہ داروں کو جمع کر کے کھلانا ہے. برسی کے موقع پر الگ قرآن، جب قرآن خوانی ہوگی تو پبلک گھر میں آئے گی تو سوکھی سوکھی تھوڑی جائے گی، وہ کچھ تو کھلانا پڑے گا نا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا جب آپ لوگ بارات کے اتنے خلاف ہیں، بارات کا کھانا بدعت ہے، ہندوؤں کی رسم ہے، لڑکی کی جو بارات کے کھانے آج کل چل رہے ہیں، تو جب اتنی بارات آئے گی 4W11 بھر کے جب آئیں گی تو کیا خالی ہاتھ بھیج دیں؟ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں بیٹی کی شادی پہ جو اتنا کھلاتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں بارات کے نام پہ، شریعت میں ولیمہ سنت ہے. وہ لڑکا کرتا ہے نا ولیمہ، تو لڑکی والوں پہ کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں اپنی، 1 کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا اس میں. حالانکہ آپ تو اس امت میں سب سے زیادہ سخی تھے. اور جب خود نکاح کیے تو ولیمہ ایک شادی پہ بھی ترک نہیں کیا، ولیمہ کھلایا ہے آپ نے. لیکن بارات کے خلاف جتنا مرضی بولتے رہو، ہوگی پھر بھی ہوگی، کیونکہ وہ مخالف پارٹی جو ہے نا، اپوزیشن، جو سسرال والے ہیں وہ اپوزیشن ہی کہلاتے ہیں نا، وہ نہیں مانتے. پھر پھنس جاتا ہے آدمی کہ اب ہم کہہ رہے ہیں، وہ پھر رشتے ٹوٹتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیاں اگر مانیں تو پھر اس کو چھوڑو. ایک پارٹی مسئلہ کر رہی ہے تو اس چکر میں رشتہ نہ توڑو، پھر رشوت سمجھ کے کھلا دو. رشوت کھلانا مجبوری میں جائز ہے، مسئلہ یہ ہے. رشوت لینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کھلانا بعض صورتوں میں جائز ہے. اپنی بیٹی کے حق کے تحفظ کے لیے کہ سسرال میں اس کو تانے نہ ملیں، برباد سانسیں تانا دے دے کے مار دیں گی، تیرے باپ نے تجھے بھیجا. وہ کیا کہتی ہے کہ پہلے انڈیا میں ساسیں جو بہوؤں کو تانا دیتی تھی نا ہندوستان میں، وہ یہ تھی کہ لائی کیا ہے چند چیتھڑے اور باتیں ایسی بھگارتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہوں. یعنی جو بہو بیچاری خود آ جاتی تھی نا، خود آ گئی، اس کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ باپ نے جو اپنی پوری بیٹی پکڑا دی مجھے، تو اور کیا چاہیے بھائی. تو یہ نہیں دیکھتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ لائی کیا چند چیتھڑے، وہ 2-4 پوتڑے ابا نے پوٹلے میں باندھ کے دے دیے، یہ بیٹی جہیز ہے تیرا، اور باتیں ایسی بھگارتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. یہ ساسوں کے، انڈین ساسوں کے تانے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات، کیونکہ اس کو بھی یہی تانا اس کی ساس کی طرف سے ملا ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یا تو ہندو بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ میرے بھائی. ایک کام کرو، تو دونوں پارٹیاں اگر راضی ہیں، تھوڑی بھی دین میں سمجھ بوجھ ہے، اسرائیل اور فلسطین دونوں کی اگر جنگ بندی میں مفاد ہیں تو دونوں کو جنگ بندی کر لینی چاہیے کہ نہیں کر لینی چاہیے؟ انڈیا اور پاکستان دونوں کے اگر جنگ بندی میں مفاد ہو تو دونوں آپس میں معاہدے کرتے ہیں نا، ہوتے رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، ہوتے بھی رہتے ہیں. مگر سسرال کے معاہدے ٹوٹتے ہی ہیں، ہوتے نہیں ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو دونوں پارٹیاں بھائی ہم نہ تمہارا خرچہ کرائیں گے نہ تم ہمارا کراؤ، آرام آرام سے سستے میں کام تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں. بچی دینا ہماری ضرورت،
اور بیٹی لینا تمہاری ضرورت، تمہاری بھی ضرورت ہے اس میں، نہیں کریں گے، اسی کا عذاب ہے، پھر بھگتو۔ پھر مولویوں پہ اعتراض ہوتا ہے ان کے سارے کام سستے میں کیسے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ آ کے مولویوں سے پوچھتے ہیں اتنی کم تنخواہوں میں آپ کے گزارے کیسے ہوتے ہیں، کیا اوپر کی کوئی ادھر ادھر کی آمدن ہے، ہدیے ملتے ہیں؟ مجھ سے تو لوگ بہت پوچھتے ہیں، بعض نے تو مجھ پہ فراڈ کے الزام بھی لگائے ہیں، یہ بھی بتا دوں۔ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کی اتنا وظیفہ ہو اور وہ اتنا خوشحال کھاتا پیتا نظر آئے، ہمیں کچھ چکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جو جن خرچوں میں آپ سمجھ رہے ہیں نا، آگے نہیں بولوں گا میں، جن خرچوں میں آپ بس پھر وہی موضوع ادھر کو چلا جاتا ہے۔ سمجھ جائیں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ بعد میں ان لوگوں سے پوچھ لیں جن کو سمجھ میں آ گیا ہے، کیونکہ میرا پھر موضوع تبدیل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ بھائی کوئی اوپر کی آمدنی نہیں ہے، کوئی ہدیے ودیوں کا بھی سیٹ اپ نہیں ہے، تھوڑا بہت تو ہر آدمی ہدایا لینے دینے کا وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ کچھ تو ہدایا مجھے بھی ملتے ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، کیونکہ ہدیہ دینے والا کوئی یہاں بیٹھا ہوگا تو بولے گا یہ کہ لے کے مکر گئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ نارملی جتنا سب کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا، جو آپ کی جو اصل بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سادگی، بے تکلف۔ تکلف والی زندگی اسلام نے بتائی نہیں ہے، تکلف نہیں، سادگی، صفائی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ۔ سلیقہ اور صفائی یہ دو الگ الگ چیزیں، یہ دو چیزیں اگر نکال دی جائیں تو پھر سادگی جو ہے نا یہ جہالت بن جاتی ہے، یہ جسے کہتے ہیں گنوارپن بن جاتا ہے۔ بہت سادہ ہیں حضرت جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ سادگی نہیں ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں اسلام میں تکلف نہیں ہے، اسلام سادگی، تو یہ سادگی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے اتنا سلیقہ سکھایا ہے۔ آج صبح ہم نے فجر میں حدیث پڑھتے ہیں نا، اس میں حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتا پہن کے نہ چلے جب تک اس تسمے کو درست نہ کر دے، کیونکہ ایک چپل پہن کے چلنے والا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، بیوقوف سا لگتا ہے، تو وہ دونوں پاؤں ننگے کر لے، دوسری چپل بھی اٹھا کے شوپر میں ڈالے، ننگے پاؤں چلے۔ مسجد میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک چپل گم گئی، دوسری چور کو ملی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو چور اگلے چکر میں ہوتا ہے کہ اگلے چکر میں ممکن ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ آئے چپل پہننے کے لیے، سیدھے پاؤں والی چپل ایک کونے پہ اتار رہے ہیں مشرقی کنارے پر اور الٹے پاؤں والی چپل مغربی کنارے پر، یہ میں نے باقاعدہ دیکھا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہتے ہیں اس سے چوری نہیں ہوتی چپل، کیونکہ چور کو ایک ملتی ہے دوسری ملتی نہیں اس کو۔ یہ بہت بہترین طریقہ ہے، لیکن مسجد میں چور بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی سن لیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ وہ پھر کیا کریں گے، جو اچھی سی چپل نہیں مل رہی تو بالکل دوسرا کنارہ جا کے تلاش کریں گے اس کا۔ بہرحال اب تک کی رپورٹ یہی ہے کہ اس سے تھوڑی سی چپل محفوظ ہو جاتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سادگی، صفائی اور سلیقے کے ساتھ، صفائی اور سلیقہ۔ اس کی میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھو اسلام میں کھانا کھانے کے بہت سارے آداب ہیں، یہ سلیقے کی بات ہے۔ کھانا کھانے کے بہت سارے آداب ہیں۔ نمبر 1 اپنے سامنے سے کھاؤ، نمبر 2 کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، نمبر 3 آخر میں انگلیاں چاٹو، یہ نہیں کہ درمیان میں انگلیاں چاٹ اس سے سامنے والے کو گھن آتی ہے۔ کتنے آداب ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 سب سے پہلے، بلکہ یہ نمبر 4 سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، کھانے میں ہر چیز نہیں کھا سکتے، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ہے یا نہیں؟ حلال اور گندگی کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں پروٹین ہے اٹھا کے کھا لی ہو۔ ڈاکٹر سے پوچھا اس میں وٹامن اے بھرپور کھا لو، نہ بدبودار چیز تو نہیں ہے، گندی چیز تو نہیں ہے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اور پھر کھانا خوب چبا کے کھایا جائے،
کھانا اتنا نہ کھاؤ کہ ڈکاریں آنا شروع ہو جائیں. یہ بھی سلیقے کی بات نہیں ہے. یہ جو آدمی سلیقے والا ہوتا ہے طریقے، وہ کھانا بھی طریقے سے کھاتا ہے. جتنی ضرورت ہے کھا لیا، نہیں کہ ٹھونستا جا رہا ہے. پھر سلیقے کی بات ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، بچایا نہ جائے. اس کا تعلق کس سے؟ آداب سے ہے نا. اس سے پتا چلتا ہے کہ کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے. کھانے کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے اس آدمی کے خاندان والے کیسے ہیں. یہ سب سلیقے کی باتیں ہیں، اسلام نے بتائی ہیں. کھانے سے پہلے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب مزید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زمین پہ بیٹھ کے کھانے کا. یہ پھر سادگی میں آتی ہے. ابھی میں صرف وہ بتا رہا ہوں کہ سلیقے کی کتنی باتیں اسلام نے صرف کھانے سے متعلق بتائی ہیں. پھوڑ آدمی کیسے کھاتا ہے، پھوڑ عورت کیسے کھاتی ہے جس میں سلیقہ نہ ہو، کیسے کھاتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے کیسے کھاتے ہیں. جیسے ہم لوگ کھا رہے ہیں ایسے کھاتے ہیں. کھانا ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے. بوٹی پوری صاف، گوشت کی بوٹی پوری صاف ہوتی نہیں ہے، اس کو ختم کرنے سے پہلے دوسری اٹھا لی. ابھی لیگ پیس مکمل ہوا نہیں ہے کہ چیسٹ پہ آ گیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی وہ لیگ جو آپ نے اٹھائی ہے پہلے اس کو تو صاف کرو. وہ کون کھائے گا؟ آپ کا تھوک کون کھائے گا؟ وہ کوئی نہ کھائے، ضائع ہو رہا ہے. پھر کھانا نکالا اتنا بھر کے برتن میں اور آدھا بچا دیا. بچایا بھی ایسے کہ کوئی اس بچے ہوئے کو بھی کھا نہیں سکتا، مختلف جگہوں سے ہاتھ مارے ہوئے. تو اسلام نے سلیقہ سکھایا، کھانے کے آداب سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھانے کے آداب سکھاتے تھے. بچوں کو، بڑوں کو بھی سکھاتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کھانے کی کوئی چیز، ایک دیہاتی آیا سب کے کندھے پھلانگتا ہوا. وہ کھانے کے لیے ایک دیہاتی آیا، وہ کندھے پھلانگتا ہوا اور آ کے ایک دم برتن کے بیچ میں ہاتھ ڈالا. آپ نے فوراً اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا. دیہاتی لوگ تو تھے نا، ان کو ذرا آداب وغیرہ نہیں آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کندھے پھلانگنا غلط. اس طرح غلط ہے لوگوں کے کندھے یہ بھی سلیقے کی بات ہے. طریقے سے آؤ بھائی. کندھے پھلانگنا غلط. آنا ہوا آگے تو لوگوں سے درخواست کی جائے بھائی تھوڑا سا نیڑے نیڑے ہو جائیں. کیا کہتے ہیں اس میں پنجابی میں؟ نیڑے نیڑے تو شاید ملنے کو کہتے ہیں. نیڑے کا الٹ کر لیں، تھوڑا سا کھلے کھلے ہو جائیں، مجھے گزرنا ہے یہاں سے، تاکہ کندھے نہ پھلانگے. انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بعض کے منہ پاؤں کسی کے منہ پہ بھی لگتا ہے اس سے. اور پھر آگے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پھر اپنے سامنے سے کھاؤ، برتن کے بیچ میں ہاتھ مت ڈالو. تو یہ اسلام کا سلیقہ ہے. اور صفائی کیا ہے؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. کل میں نے پرسوں اخبار میں ایک عجیب خبر پڑھی کہ ہاتھ دھونے کا ڈے منایا جا رہا ہے. بدبختی کی انتہا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہ جو اہل یورپ ہے نا، گورے انگریز، ان کے ہاں ہاتھ دھونے کا کوئی تصور نہیں تھا کھانے سے پہلے. اب کا مجھے پتا نہیں. ایک عرب عالم کی کتاب میں نے پڑھا کہ یورپ میں 100 سال پہلے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. مذاق اڑاتے تھے کہ عجیب سے لوگ ہیں یہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ کھانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ عجیب، یعنی بیوقوف سمجھتے تھے ان کو. ان کے ہاں چمچ اور کانٹوں کا رواج اس لیے ہوا کہ ہاتھ دھونے کا کانسیپٹ ہی نہیں. جب ان کے ڈاکٹروں نے تحقیق کی کہ جن ہاتھوں سے تم کھاتے ہو اس سے بیماریاں پیٹ میں جاتی ہیں، ہاتھ دھونے کی توفیق پھر بھی نہیں ملی. چمچ ایجاد کر لیے، کانٹے ایجاد کر لیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دودھ پیے رات کو اسے چاہیے کہ منہ کو صاف کرے. دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، ایسے ہی کلی کیے بغیر نہ سو جائے. تو
ہاتھ دھونے کا حکم دیا. اس کا تعلق کس سے ہے؟ صفائی سے. تو سلیقہ بھی آ گیا, صفائی بھی آ گئی. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تکلفات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں بتاتا ہوں تکلفات کیا ہیں. کھانے کے لیے میز کا ہونا ضروری. گھر اتنا چھوٹا سا ہے, لانج میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, ٹیبل لا کے رکھ دی اس پہ کہ ہم زمین پہ کھاتے ہوئے غریب محسوس ہوں گے لوگوں کو. ہم کرسیوں پہ بیٹھ کے, ٹیبل پہ بیٹھ کے کھائیں گے ہم. سمجھ آ رہی بات؟ ایک برتن میں ایک سے زیادہ آدمی نہیں کھا سکتا. کہیں یہ ہماری یا تو شخصیت, پرسنالٹی کے خلاف ہوگا کہ اس غریب کے ساتھ میں اس برتن میں شریک کیوں ہو گیا. میں اتنا بڑا آفیسر اور یہ 11ویں اسکیل کا, اس کے ساتھ برتن میں کیوں کھاؤں. جبکہ برتن میں جتنے ہاتھ ہوں گے اتنی ہی برتن میں برکت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ نمبر 1, دوسرے کا جھوٹا نہیں پینا. یہ صفائی یا سلیقہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ تکلف. کیوں بھائی؟ جیسے آپ ہیں ویسا ہی اس کا بھی منہ ہے. جتنے گٹکے آپ کھاتے ہیں اتنے گٹکے وہ بھی اتنے گٹکے ہی کھاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا تو آپ گٹکے کے ساتھ مین پوری بھی ہوتی, وہ صرف گٹکوں پہ گزارا کر رہا ہوتا. البتہ یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی, آج کل لوگوں کی طبیعت میں صفائی نہیں ہے نا, وہ دانت اور وہ لعاب ان کا اس طرح صاف ہوتا نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. صبح اٹھ کے مسواک, دوپہر کو مسواک, کھاتے بھی اچھی حلال چیزیں پاکیزہ. تو اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی کا جھوٹا نہ پیے تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے. جیسے میں جب دعوت میں جاتا ہوں تو میں کو بہت صاف ستھرا نہیں ہوں, خدا نخواستہ کوئی یہ دعوے مقصد نہیں ہے, لیکن کسی کا جھوٹا پیتے ہوئے, کیونکہ گٹکوں کی وجہ سے, اور لڑکوں میں دانتوں کی صفائی کا رواج بالکل ختم ہو گیا ہے. دانت جب کسی تقریب میں جائیں گے نا, جہاں دانت دکھانے ہو باقاعدہ, وہاں تو شو بازی کے لیے دانتوں کی صفائی ہوگی, ورنہ دانتوں کی صفائی کا تصور ختم. کھا گند بلا رہے ہیں اور دانت صاف ہوتے ہی نہیں. تو اس لیے اس پہ پھر کراہت آتی ہے انسان کو. اس لیے دعوت میں جب جائیں تو پانی مکمل ختم کیا کریں, چھوڑے نہیں دوسرے کے لیے. دوسرے کو گھن آ رہی ہوتی ہے اس کے پینے سے. اس لیے نہیں کہ بیماریاں آ جائیں گی, وہمی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے مین پوری والے کی جھوٹا بھی پیئیں گے ہم بیمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن کراہت تو آتی ہے نا انسان کو. دانت دیکھ لیتے ہیں, دانت سے پتہ چل جاتا ہے انسان کے. اب دانت کسی دن آپ سب کے چیک کرواؤں گا میں, دیکھیں کتنے فیصد لوگوں کے دانت سفید ہیں, کتنے فیصد کے دانتوں میں عجیب عجیب چیزیں ہیں مختلف قسم کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلیقہ بھی ہے اسلام میں, صفائی بھی ہے, تکلف نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال کہ کھانے میں میز, کرسیاں, ٹیبل, چمچ, کانٹے, یہ تکلفات ہیں, جائز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں سمجھے کہ مولوی صاحب نے چمچ کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا, ایک نیا ایک مسئلے میں پھنس گئے. جائز ہے, چمچ سے کھائیں آپ, بیلچے سے کھائیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے, جس طرح آپ کو سہولت. لیکن پسند کس کو کیا گیا ہے؟ ہاتھ سے کھانے کو. اللہ نے بنایا ہے, جب دھلا ہوا ہے, جراثیم سے پاک ہے, تو اس کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ خواتین کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے. اجتماعی کھانا اگر ہو, عربوں میں چاہے شاہی خاندان کا ہو نا, سعودی عرب میں شاہی خاندان کا کھرب پتی ہے, دعوت میں کھاتے ایک تھال میں ہیں. اور ان میں بڑی خاصیت, ایک اچھی بات یہ کہ نبی کی تعلیمات میں اس معاملے میں وہ عمل کرتے ہیں. بہت بڑا آفیسر ہوگا, اسی تھال میں اپنے چپڑاسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. ہمارے ہاں کوئی آفیسر مجال ہے کسی چپڑاسی کے ساتھ کیا اس مجلس میں کھا لے جس میں کوئی چپڑاسی بیٹھا ہوا ہو. کھانے کے وقت وہ یہ فرق کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی, مٹا دیتے ہیں. اسی تھال میں چپڑاسی کھا رہا ہے, چوکیدار کھا رہا ہے, اسی تھال میں شہزادہ بیٹھ کے کھا رہا ہے کھانا. تو کوشش کریں گھروں میں مشترکہ برتنوں میں کھانے کا رواج ڈالیں. اگر کوئی آئے اور آپ کو دیکھے کہ یہ, آپ لوگ کیوں خواتین ایک دم کہیں گی یہ کیا سیٹ اپ شروع کر دیا, ایک تھال میں سب کھا رہے ہیں, کوئی آئے گا تو کیا کہے گا,
وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ بولے گا غریب لوگ ہیں. وہ کیا کہے گا؟ غریب لوگ ہیں. تو کہنے دے میرے بھائی, غربت یہ عیب نہیں ہے اس امت کے لیے. غربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مالدار تھے یا غریب تھے؟ بولو ٹھیک ہے, اگر کوئی ہمیں غریب سمجھ لے, اس کے بہت سارے فائدے. نمبر 1, قرضہ نہیں مانگے گا آپ سے. جہاں اس کو پتا چلا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, سب سے پہلے قرضوں کے فضائل کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ویسے بھی اس زمانے میں تو لوگ کہتے ہیں نا, بڑے کہتے ہیں بزرگوں سے, اپنا پیسہ چھپاؤ دکھاؤ نہیں. سخاوت کا تقاضا تو یہ پیسہ کھلے عام دکھاؤ سب کو, اللہ کی نعمت ہے اظہار کرو. لیکن کچھ احکام زمانے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں. اب دکھائے تو لوگ چھوڑیں گے نہیں. جہاں بھی جاؤ گے کچھ 2-4 دہشت گرد پیچھے لگے رہیں گے آپ کے, یا محلے والے یا اپنے رشتے دار ہی قرضہ مانگ مانگ کے آپ کو کنگال کر دیں گے. جہاں کسی کو ضرورت پڑی, وہ ہے نا اپنے ستار بھائی, وہ ہے نا بہت پیسہ اللہ کا دیا, لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں گے لوگ. اور قرضہ لینا اور دینا, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اس زمانے میں کسی کو قرضہ دینے والا بہت بڑا بیوقوف, اور قرضہ لے کے واپس کر دینے والا اس سے بھی بڑا بیوقوف. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ قرضہ لے کے واپس کرنا تو فرض ہے. تو بات یہ ہے کہ فرض تو ہے, بیوقوف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب اسے پتا ہے کہ میں نے نہیں دیا تو بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا. کوئی اللہ کے خوف سے تھوڑی واپس کر رہا ہے, وہ اللہ کے خوف سے واپس کرنا تو وہ تو فرض ہے, یہ تو عقل مندی کی علامت ہے. لیکن یہ جو واپس کر رہا ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اگر میں نے واپس نہیں کیا تو یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا. تو یہ اس سے بڑا بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ بھائی قرضہ لے کے واپس نہ کرو, وہ آپ کا کیا بگاڑ دے گا؟ کچھ بگاڑ دے گا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کتنے لوگ ہیں, لاکھوں لاکھوں روپے لوگ قرضے لے کے بھاگے ہوئے ہیں. بھاگے ہوئے کیا, سامنے موجود ہوتے ہیں, کچھ نہیں کروا سکتے آپ, پھر بھی وہ واپس کر رہا ہے. تو اگر اللہ کے خوف سے کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے ڈر سے کر رہا ہے تو وہ آپ سے بھی بڑا بیوقوف ہے. یہ مطلب ہے, ہر بات کا صحیح مطلب نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اسلام میں صفائی بھی ہے. یہ میرا خیال ہے پنکھے بند کر دیں یا چلتے رہنے دیں؟ بند کر دیں بھائی, وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں بند کر دیں ان کو. تو صفائی بھی ہے, سلیقہ بھی ہے, مگر تکلف بولو بھائی نہیں. عبادت میں دیکھیں, اسلام میں عبادت کے معاملے میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے یا نہیں؟ تو نمازی کو ہم لے لیتے ہیں. نماز میں سلیقہ, ڈسپلن, صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے. آڑے ترچھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. ڈسپلن کہ نمازوں کے اوقات ہیں, ٹائمنگ ہے. نہیں کہ جو نماز جب چاہے پڑھ لو. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, طلوع آفتاب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت, سورج کے ڈھلنے کے وقت ٹائم بتائے, یہاں سے یہاں تک. پھر جماعت, ایک امام ہوگا, اس کے پیچھے سارے مقتدی ہاتھ باندھ کے لائن سے کھڑے ہوں گے. ذرا بھی صف ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے کیسے سلیقے سے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تو آپ صحابہ سے فرماتے, الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صف نہیں بناتے جیسے فرشتے اللہ کے ہاں صف بنا کے اس کی حمد و ثنا کرتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھی سیدھا کھڑا کر کے اپنی حمد و ثنا کرواتے ہیں ان سے. اس سے اسلام میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. جبکہ ہمارے ہاں جتنا بڑا نمازی ہوگا اتنا ہی بدنظمی کا شکار ہوگا. وہ ڈسپلن نام کی چیز, اس کے باہر جو بائک کھڑی کرے گا نا نماز کے لیے آتے ہوئے, گاڑی پارک کرے گا, جو بائک پارک کرے گا, اس کے پارکنگ کے اسٹائل سے پتہ چل جائے گا کہ اس بیچارے میں ڈسپلن کے علاوہ معذرت کے ساتھ سب کچھ ہے. اس کو گاڑی کھڑی کرنے کا طریقہ نہیں آتا. ایسی جگہ کھڑی کر دیں گے یا تو گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا کسی دوسرے کے لیے, یا ہوگا تو وہ بیچارہ کئی دفعہ پہلے درود شریف پڑھے گا کہ کہاں سے گزاروں. موت کے کنویں میں جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں نا, ایسے ڈرائیور کو بلائے گا کہ بھئی یہ اتنی سی جگہ بچی ہے میرے لیے, اس میں گزارنی بھی ہے اور اگلی گلی میں ٹرن بھی کرنی ہے, موڑنی بھی ہے. تو اس سے نمازی بھائیوں کے ڈسپلن کا سمجھ آ رہی ہے بات؟ معذرت کے ساتھ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں.
ان لوگوں کے ڈسپلن کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ کو نظم و ضبط بہت پسند ہے. اسی وجہ سے اللہ فرشتوں کو بھی کیا کہتے ہیں کہ میری حمد و ثنا کرنی ہے باقاعدہ صف بنا کے. اور اوقات، ٹائمنگ ہے ہر چیز کی. ٹائمنگ جب کسی چیز کی ہوتی ہے یہ بھی نظم و ضبط کی دلیل ہے. روزے کی ٹائمنگ دیکھو، سورج کا کنارہ غروب ہوا، افطار کا وقت ہو گیا. اب نہ کھاؤ گے تو گناہ ہوگا، مکروہ ہے. اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے اگر کھا لیتے روزہ کیا ہو جاتا؟ برباد. یہ ٹائمنگ ہے. سارا دن گرمی میں کسی نے روزہ رکھا، صبح صادق سے لے کے بھوک پیاس برداشت کی، پسینے ہو گیا، پیاس سے زبان خشک ہو کے لٹک گئی، اور ابھی افطار میں 30 سیکنڈ باقی ہیں. کتنے؟ بولو بھائی. 30 بلکہ 5 سیکنڈ باقی ہیں. اس نے کہا چلو جہاں اتنا میں نے صبر کیا ہے اس صبر کا بدلہ تو مجھے مل گیا ہوگا، 5 سیکنڈ سے کیا ہوتا ہے، چلو یہ بھی گلاس پی لو پانی کا. تو بتاؤ وہ سارا دن کی محنت کا فائدہ ہوا؟ اور اگر رمضان کے روزے میں یہ حرکت کی تو اس ایک نہ رکھتا نا روزہ تو قضا میں 1 رکھنا پڑتا. اور اب کیا کرنا پڑے گا؟ 60 روزے بطور سزا کے. 30 سیکنڈ پہلے افطار کیوں کیا؟ 60 روزے کیوں؟ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی ابھی ٹائم داخل نہیں ہوا ہے. ہر کام کس سے ہوگا؟ جبکہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ بغیر، بولو بھائی، ٹائم میں تو ہوتا ہی. مسلمان ہیں چونکہ ہم لوگ. ہندوستان میں جب انگریز آیا تو ہمارے علماء تو اوقات کے اور ٹائمنگ کے بہت پابند تھے. تو وہ جو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بہت چیزوں کے پابند تھے. تو کسی نے ان سے ایک آدمی آیا، کہنے لگے تو انگریزوں کی طرح ہیں، بالکل ہیں مسلمان مگر کس کی طرح ہیں؟ انگریزوں کی طرح. کسی نے واقعہ سنایا کہ ایک دہلی میں ایک انگریز مسلمان ہوا. انگریز تو بہت مسلمان ہوتے رہتے ہیں، تو دہلی میں ایک انگریز مسلمان ہوا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اسلام کے صفائی ستھرائی کے کچھ پڑھے ہوں گے حکام کہ مسجدوں کو صاف رکھو. تو وہ دیکھا وضو خانہ گندا ہے، اس کی صفائی میں لگ گیا. تو کسی نے تبصرہ کیا مسلمان تو ہو گیا مگر انگریزوں والے کام نہیں چھوڑے اس نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مسلمان تو ہو گیا مگر کام، مزاج وہی انگریزوں والا، یعنی غلط مزاج. وضو خانے کی صفائی کر رہا ہے بیٹھ کے. شہر کی مسجدوں میں جائیں جو زیادہ جہاں گنجان مسجدیں ہیں، وضو خانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی بھائیوں کو دل چاہتا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرے. وضو خانہ صفائی تو بات کی چیز ہے، وضو کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. پان کی اتنی موٹی موٹی پیکیں، نسوار کے اتنے بڑے بڑے گھٹلے اور بلغم کے اتنے بڑے بڑے ٹھپے چپکے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ظاہر ہے یہ سب کس کی مسجد میں کون آتا ہے؟ ہمارے نمازی بھائی آتے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ بھاگ نہ جائیں کہیں، یہ بہت زیادہ فضائل ہو گئے. تو سلیقہ صفائی، ہاں میں نماز کی مثال دے رہا تھا. نماز میں کتنی ترتیب ہے، صفیں سیدھی ہونی چاہیے. صفائی بھی ہے کہ پہلے وضو کر کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ. ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ صفائی سے. لیکن آگے تکلف نہیں ہے. غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ان کے لیے غسل یا وضو کر کے جانا ضروری نہیں، صفیں بنا کے کھڑا ہونا ضروری نہیں. لیکن جائیں گے تو آپ کو عالی شان عمارت نظر آئے گی. اندر خوبصورت عمارت ہوگی، ایک اسٹیج ہوگا. ہندوؤں کے مندروں میں لاکھوں کروڑوں روپے کے بت رکھے ہوئے ہیں، اور جا کے کچھ نہ کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے ان بتوں پہ، ورنہ ان بتوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات. مٹھائیاں نذرانے کی رکھنی پڑتی ہیں، پیسے خرچ ہوتے ہیں. جبکہ نماز پہ آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے. اور مسجد میں تکلف نہیں ہے، اس لیے مسجد میں نہ ڈیسک نہ کرسیاں. شریعت نے کہا مسجد میں آؤ نیچے بیٹھ جاؤ. مسجد میں ڈیسک اور کرسیوں کا، ایک تو معذوروں کی ایک بات الگ ہے. عام حالات میں مسجد میں ڈیسک اور کرسیاں علماء کہتے ہیں یہ چرچ کے مشابہ ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے.
نبی کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی نمازی مسجد میں جب بھی آئے ہیں، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بیٹھا کہاں ہے؟ یہ اسلام کی سادگی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کیا ہے؟ سادگی. سادگی سکھائی ہے، کرسیاں نہیں. حالانکہ کرسیوں پہ اگر یہاں لا کے ہم صوفے رکھ دیں، فولڈنگ صوفے، آپ یہاں بیٹھ کے بیان سنیں کتنا اچھا لگے گا. اور جیسی نماز کا ٹائم ہوا، بلکہ صوفوں پہ ہی پڑھ لو نماز، فولڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اجازت نہیں ہے اس کی مسجدوں میں. پھر مسجدوں میں چمک پٹیاں، خوبصورت چیزیں لگانا، اس کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے. اس لیے اسلامی تاریخ میں مسجدیں ہمیشہ سے سادہ رہی ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کو ادھر وہ بعض گاؤں دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں عجیب عجیب تکیوں پہ نیلے پیلے قسم کے تکیے ہوتے ہیں، تکیوں پہ شعر و شاعری ہے. دروازے ایسے کہ آدمی دروازے کو ہی دیکھتا رہے کھڑا ہو کر، اس میں نیلا رنگ. ٹرک دیکھ لیں نا، W11 دیکھ لیں، ٹرک کی کیا ضرورت ہے؟ W11 کی مقبولیت کیوں ہوئی ہے؟ W11 میں بیٹھو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دلہن کا کمرہ ہے یا کوئی بس ہے. سمجھ رہی بات؟ وہ ایک صاحب ہمارے دوست تھے، ان کی شادی ہونے والی تھی تو وہ اپنا کمرہ سجوا رہے تھے. ہم چھوٹے تھے، میں 11ویں 12ویں جماعت میں ہوں گا، تو مجھے بھی لے گئے کہ ہار پھول خریدنے. وہ دلہن کا کمرہ سجاتے ہیں نا. سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دلہن کا کمرہ بھی نہ سجائیں. سادگی یعنی سادگی کے اپنے مواقع ہوتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے. کہ بعض لوگ بیان سنتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دلہن بھی سول کپڑوں میں آئے گی، اتنا سادگی. تو پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس مولوی کے پاس جا کے بیٹھ رہے. تو دلہن کا کمرہ سجانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مواقع ہوتے ہیں نا، بعض چیزوں کے موقع ہی ایسا ہے. ایک صاحب آئے، ہمارے حضرت کے مرید تھے، کہنے لگے میری آج شادی ہے تو کیا میں وہی کپڑے پہنوں گا جو روزانہ پہنتا ہوں، شیروانی اور یہ پگڑی شگڑی یہ نہیں پہنوں گا میں، کیونکہ سادگی ہے. حضرت فرمایا پہنے، شیروانی پہن لیں. پوچھا کیوں؟ فرمائے تاکہ پتہ چلے کہ دولہا کون ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پتہ تو چلے نا کہ ان میں دولہا کون ہے، تو اس لیے تھوڑا تو دلہن کا بھی پتہ چلنا چاہیے. کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے گیا، پتہ چلے کہ دلہن کون ہے. تو وہ گئے، کہنے لگے کہ وہ پھول والے کی دکان پہ کہ میں نے سجانا ہے، تو وہ ان کے باقاعدہ آرڈر دیتے ہیں، وہ یہ ڈیزائن ہے، یہ ڈیزائن، کون سا ڈیزائن. تو اس کو بہت ہی کوئی رنگیلا قسم کا ڈیزائن پسند آ رہا تھا. تو اس نے کہا اپنے گھر کو دلہن کا کمرہ بنانا ہے یا W11 بنانا ہے؟ اگر W11 بنانا ہے تو اس کے لیے یہ ڈیزائن ہے، اور اگر صرف دلہن کا کمرہ بنانا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ڈیزائن ہے. تو مسجدوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ہاں بعض لوگ لگاتے ہیں مسجدوں میں نیلی پیلے کلر، یہاں گئے تو ادھر ایک نماز کے آداب کا طریقہ. مسجدوں میں زیادہ لکھنا بھی پسندیدہ نہیں ہے. بعض مسجدوں میں داخل ہوتے ہی ادھر ایک حدیث، آگے گئے تو ایک، تو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہی کوئی وہ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے. ایک آدھ حدیث تو چلو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بھی باہر بورڈ ہے اس میں ایک بزرگ لکھ کے جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے. زیادہ نقش و نگاری، لکھت پڑھت. مسجد کی دیواریں بالکل سادہ ہونی چاہیے. یہ جو ٹائلیں لگائی جاتی ہیں نا مسجدوں میں، یہ تو لگانا ضروری ہے. ٹائلوں سے صفائی پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ ہماری مسجد میں بھی ٹائلیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ سادگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو اکھڑوا دیا جائے. تو ٹائلیں لگنے سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے، بار بار کلر کا خرچہ نہیں آتا، اور تیسری بات ان کو دھونا دیواروں کو بہت آسان ہوتا ہے. اس لیے تو نقش و نگاری کو پسند نہیں کیا گیا. یہ اچھا بعض مسجدوں میں عجیب سا نظر آتا ہے، آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو رفع الیدین کی حدیثیں لکھی ہوئی ہوں گی کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، نہ کرنا خلاف سنت نماز. میں ایک مسجد میں گیا، داخل ہوا ہوں تو یہ رفع الیدین، پھر آگے گیا ہوں امام کے پیچھے فاتحہ، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. کھلا چیلنج. مسجدوں میں اس قسم کی باتیں، وہ مسائل جو صحابہ کے دور سے اب تک اختلافی چلے آ رہے ہیں، صحابہ کا بھی اس مسئلے میں اختلاف تھا. کوئی تاریخ میں ایسی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے مسجد میں پمفلٹ لگایا ہو.
کیا ہو کھلا چیلنج مناظرے کا. اختلاف تھا یا نہیں تھا صحابہ میں بھی؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، رفع الیدین کرنا نہ کرنا، بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا. مگر ایسا نہیں تھا کہ ایک مسجد میں جب آپ گئے تو مسجد دیکھتے ہی پتا چل گیا کہ یہ کس مسلک کی مسجد ہے. اس سے مسلک پرستی کی تبلیغ ہوتی ہے، اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی اس سے. مجھے بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہاں رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل لکھ کے لگا دیں. میں کہتا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو رفع الیدین کے جھگڑوں میں نہ الجھاؤ. کچھ بھی نہیں لکھنے دیتا یہاں پہ. ہاں بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ ایک حدیث ٹھیک ہے لوگوں نے پڑھ لی. زیادہ مختلف قسم کی چیزیں لگا دیں گے تو اس سے بھی نمازی کی توجہ بڑھتی ہے. یہاں آ کے بس اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ کرے اور گھر چلا جائے. تو اسلام میں سادگی بھی ہے، صفائی بھی ہے اور سلیقہ بھی ہے. تکلفات نہیں ہے اسلام میں. تو میں جو اصل بات شروع کی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے وہ یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں تو تکلف نام کی چیز نہیں ہے. جو جہاں ہے، دیکھو کسی کا انتقال ہو گیا، جہاں ہو جب ہو جیسے سہولت سے ایصال ثواب کر سکتے ہو اس کے لیے کر لو. میت کے اہل خانہ پہ بوجھ نہ بنو، بوجھ نہ بنو. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، جو آسان طریقہ ہے دین پہ چلنے کا، جو اللہ نے صفات قرآن مجید میں بیان کی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. غیر مسلموں کی طرح دنوں کے منانے میں. اب ایک جمعے کے دن صبح صبح جمعہ مبارک کے میسج چلنا شروع ہو گئے. چھوڑو بھائی، کس کے پاس ٹائم ہے جمعہ مبارک سننے کا اور پھر اس کو میں رپلائی کروں آپ کو بھی خیر مبارک. عید بقرعید تو چلو سال میں 2 دفعہ آتی ہے، سمجھ میں آتا ہے عید مبارک. جمعہ آتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ چھوڑ دیں جمعہ مبارک اور سال 9 مبارک اور یہ مبارک اور فلاں مبارک. چل رہا ہے جیسے چل، کام میں لگیں، کام میں. جمعے کے دن جو کام کرنے کے ہیں وہ کر لیے تو جمعہ مبارک بن جائے گا آپ کے لیے، اور جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کیے تو 100 دفعہ مبارکباد بولتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جمعے کے دن جو کرنے کے کام ہیں، غسل کریں، مسجد میں پہلے آ کے بیٹھیں، جمعے کی نماز میں شرکت کریں، عبادت کریں. جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت عام دنوں سے کئی گنا زیادہ ہے، تو درود شریف کی کثرت کیا کریں. یہ کرنے کے کام ہے، وہ نہیں ہوگا. ایس ایم ایس بازیاں، ایس ایم ایس کمپنیوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تکلف در تکلف در تکلف، مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے مسلمان دیکھو ہمارے علماء نے، ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جب کوئی شخص کسی بدعت کی طرف آتا ہے تو اللہ اس سے سنت چھڑوا لیتے ہیں. سنت چھوٹ جاتی ہے اس سے، کرنے کے کاموں میں پھر نہیں لگتا. جو نہ کرنے کے کاموں میں لگے گا اس سے کرنے کے کام اللہ چھین لیتے ہیں. تو اسی میں یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی میت ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آرام سے مرنے دیں، ہلکا پھلکا. دعا کریں اس کے لیے، دعا بغیر، اور اگر صدقات و خیرات کسی نے کرنے گنجائش ہے تو چپکے سے غریبوں کو کھانا کھلا دیں، چپکے سے کھلاتا رہے. تو اللہ نے جو صفات بیان کی ہیں ایمان والوں کی، اہل جنت کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. ان میں صرف ایک صفت آج بیان کروں گا کیونکہ اس صفت کو اللہ نے بہت بیان کیا ہے اور اس موقع پر ہماری قوم کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو جاتے ہیں. وہ ہے صبر. کون سی صفت ہے اہل جنت کی؟ صبر. ہماری قوم میں بے صبری بہت ہے. اشتعال، جذبات سے مغلوب ہو جانا، ایک دم آگ لگانے کی باتیں شروع کر دینا. سوچتے نہیں ہیں کسی کام کو کرنے سے پہلے میں یہ جو کہہ رہا ہوں یا یہ جو کر رہا ہوں یا قوم کو یہ جو دعوت دے رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا. ایک دم جو ہے نا مشتعل ہو جاتے ہیں. آج ایک صاحب ملے تو کہنے لگے کہ مجھے کہنے لگے آپ فلاں مولوی صاحب سے ملتے جلتے ہیں، میں سمجھا آپ وہ ہیں. مجھے ان مولوی صاحب کا نام یاد نہیں ہے، نہ نام یاد ہوتا بھی تو نہ لیتا، ایسے کسی کی غیبت جائز نہیں ہے. کہنے لگے میں سمجھا کہ آپ وہ ہیں. میں نے کہا چلو اب پتہ چل گیا کہ میں وہ نہیں بلکہ میں یہ ہوں. فرمائیے. کہنے لگے آپ طارق مسعود صاحب؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے اچھا اصل میں وہ جو وہ والے صاحب ہیں نا وہ بھی زبردست
بیان کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بالکل شکل میں آپ جیسے لگتے ہیں, اور میں ان سے اپنا روحانی علاج کروا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب روحانی علاج کی بات آتی ہے تو میرے دماغ میں ایک ایسی رگ ہے جس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ہی حرکت کرنے لگتی ہے. آج ہی کا واقعہ ہے 10-11 بجے کا. اچھے بھلے آدمی, میں نے کہا آپ تو مجھ سے زیادہ طاقتور صحت مند لگ رہے ہیں. کچھ میں یعنی اب مفہوم بیان کر رہا ہوں, پورے الفاظ یاد نہیں مجھے. آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت, آپ لوگوں کا علاج کریں. آپ بتائیں کھاتے کیا ہیں آپ, یہ جو اتنے ماشاءاللہ گال پھلائے ہوئے ہیں آپ نے, کیوں کر رہے ہیں علاج؟ کہنے لگے وہ اصل میں کچھ ہے. لیکن کس نے بتایا؟ کہنے انہوں نے بتایا. میں نے کہا لگتے وہ میرے جیسے ہیں اور باتیں, نظریات کا اتنا اختلاف. تو میں نے کہا آپ کو ایک مشورہ دوں. مجھے ایک دم ایسے دماغ میں غصہ آ جاتا ہے کہ پھر مجھ سے نہیں پتا ہوتا میں آگے بول کیا رہا ہوں. کوشش تو کرتا ہوں جب جو صبر کی حدیثیں بیان کی ہیں صبر کروں اس پہ. تو میں نے کہا کہ آپ یہ علاج چھوڑ دیں, ورنہ آپ کے پورے خاندان کو قیامت تک نسلوں کو روحانی علاج کی ضرورت پڑتی رہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نہیں, پوری نسلیں قیامت تک روحانی کرتی رہیں گی. کہنے لگے ہاں میرے بھائی کو بھی کچھ ہوتا ہے. میرے بھائی کو بھی کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا اسی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی بہن کو شروع ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, پھر بچوں کو ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھو اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے ہوں, میں نے کبھی نہیں علاج کرایا, نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے نہ میرے بچوں کو الحمدللہ کچھ ہو رہا ہے. کہ میرے کسی بچے کے گلے میں تعویذ دیکھا آپ نے؟ جاتے ہیں ننیال میں ڈلوا کے لے آتے ہیں, میں کاٹ کے پھینک دیتا ہوں. اگر کسی بچے کے گلے میں تعویذ نظر آئے نا میرے, تو سمجھ لو مجھ سے چھپ کے ننیال سے بنوا کے آیا ہے. مجھے فوراً اطلاع کرے, میں فوراً تعویذ بھی نکالوں گا اور ننیال کے خلاف FIR بھی کٹواؤں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اٹھا کے پھینک دیتا ہوں اس کو. کیوں؟ ایک عزم کیا ہوا ہے بھائی, یا اللہ اسی طرح میرے بچوں کو تو چلا. دیکھو ایک وہ میں پہلے واقعہ بتایا تھا, دوبارہ بتا دوں. میں روحانی علاج کا منکر نہیں ہوں, یہ بتا دوں. میں سارے اکابر ہمارے کرتے رہے ہیں, میری بات کا اور دعوے کا مطلب سمجھا کرو. لیکن وہ کرتے کیا رہے ہیں؟ آیت الکرسی سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک لگا دی. تو آپ کر لو یہ کام. اور اگر آپ سمجھتے ہو ہماری پھونک میں اتنا دم نہیں ہے تو مسجد کے امام صاحب سے بولو آپ پھونک لگا دیں. نیک آدمی کی پھونک کا, بشرطے کہ امام صاحب آپ سے زیادہ نیک ہوں, عام طور پہ ہوتے ہیں میرے علاوہ. میں نیکی کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن عام طور پہ مساجد کے ائمہ کم از کم مقتدیوں سے تو زیادہ ہی نیک ہوتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. تو مسجد کے امام سے, مؤذن سے کہہ دو کہ بھائی آپ کی پھونک میں اللہ نے زیادہ دم رکھا ہے, آپ آیت الکرسی فاتحہ پڑھ کے پھونک دیں. بس اتنا علاج ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی ہے. تو ہمارے اکابر کے پاس بھی لوگ آتے تھے کہ حضرت ہماری پھونک سے ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ اللہ کے نیک آدمی, آپ پھونک دیں, تو وہ پھونک دیتے تھے. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں, ہم علاج کر رہے ہیں, ہم دکان ایک کھول کے بیٹھے ہوئے اور ہمارا سیٹ اپ یہی ہے, نمبر ٹیلی فون کارڈ چھپ رہے ہیں, عامل جاگی بابا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں. پھونک آیت الکرسی ہو, سورہ فاتحہ ہو, سورہ فلق ہو, سورہ ناس ہو, اس میں اللہ نے برکت تو رکھی ہے. اس کے لیے کسی سے باقاعدہ علاج, جیسے ہومیوپیتھک کا باقاعدہ کورس چل رہا ہوتا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ روزانہ معمول بنائیں, سورہ فلق سورہ ناس کا خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھوائیں. جو بچے پڑھ نہیں سکتے تو خود پڑھ کے ان پر دم کر دیں. تو اتنا ہے بس, کافی ہے روحانی علاج. اس سے زیادہ ٹوپی ڈرامہ ہے. بہت لوگوں کو یہ بات کھلتی تو ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں اور نیک بھی ہیں. بعض نیک لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کچھ نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے. بعض دفعہ آدمی کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں. تو اس سے اس کے نیک ہونے, میں اس کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے روحانی علاج کرنے والے لوگ ہیں, جنات چڑیل انہی کے خاندان پہ زیادہ آتے ہیں. اور جو ایک دفعہ کہہ دیں نہیں کرنا, مر جائیں گے, نہیں کریں گے, وہ سیٹ رہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہوتے اتنے جنات؟ وہاں تو کوئی بولے تو صحیح,
میں ذرا یہ سیٹ اپ, حکومت فوراً گردن اڑا دے گی. یہاں ایک صاحب نے امام مہدی کا دعویٰ کیا, روحانی علاج کرتے کرتے نا امام مہدی بن گئے. پھر وہ شاہ فہد بن عبد العزیز کی حکومت تھی سعودی عرب میں, تو یہاں علماء نے جو ہے نا فتویٰ تو دیا اس کے خلاف, لیکن کون مانتا ہے یہاں پہ. اس نے کہا کہ چلو میں سعودی عرب جاتا ہوں, وہاں ذرا لوگوں کو روحانی کے چکر میں. وہاں جیسے ہی گیا حکومت نے فوراً حکم دیا جہاں ملے سر اڑا دو اس کا. جلاد کو کہا پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو فوراً بھاگ آیا تو پھر اس نے کہا میں نے امام مہدی ہونے سے رجوع کر لیا ہے. میں نے امام مہدی ہونے سے کیا کر لیا ہے؟ رجوع کر لیا. وہاں کی حکومت اس قسم کی چیزوں کو چھوڑتی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو ایسے عاملوں کے دھندے چل رہے ہیں نا, روحانی علاج کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. سعودیہ میں دکان کھول کے دیکھے, لیکن پاکستانی اتنا ہوشیار ہے کہ سعودیہ میں بھی کھولی ہوئی ہیں دکانیں. یہ بھی بتا دوں, ایسے عاملوں کو جانتا ہوں سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عاملوں کا کام کر رہے ہیں, سعودی عرب کو پتہ بھی نہیں ہے, ایسے خفیہ طریقے سے. تو اس لیے ایک بس بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر کا واقعہ دوبارہ سناؤں. دریائے نیل حضرت عمر کے دور میں بند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بند. لوگوں نے کہا, وہاں جو گورنر تھے انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھئی یہ بند ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا آج تک تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جب دریائے نیل بند ہوتا تھا خوبصورت جوان لڑکی کا گلا کاٹ کے ذبح کر کے اس کی بھیंٹ چڑھاتے تھے دریا کے. جیسے مزاروں کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے نا مختلف چیزیں, تو بھینٹ چڑھاتے تھے تو دریا چلتا تھا. اس کے بغیر یہ نہیں چلے گا اور لوگ پیاس سے مر جائیں گے, شہر مر جائے گا. انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. حضرت عمر نے خط لکھا دریا کے نام, تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل جا, ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, مرنے دو لوگوں کو. یہ تھوڑی کہ ہم لڑکی کا گلا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں گے, جوان لڑکی کے بے قصور. چلنا ہے چل, ورنہ, یعنی میں اپنے الفاظ میں ان کی تعبیر کر رہا ہوں, چلنا ہے چل ورنہ تیری ایسی کی تیسی نہ چل. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ اپنے الفاظ ہیں میرے, حضرت عمر نے نہیں فرمایا, ورنہ جنید جمشید کی طرح مجھے بھی کیس ہو جائے گا میرے خلاف ایک. تو اس بیچارے کو تو بیڑا ہی غرق کر دیا اس بیچارے کا. تو جیسے ہی خط دریا میں گرا دریا چل پڑا. تو اس لیے کسی کے کچھ آ رہا ہو نا, عجیب سی فیلنگ سی محسوس ہو رہی ہو, ہوتا کچھ نہیں ہے, زیادہ تر دماغ میں کوئی فطور ہوتا ہے جس سے آدمی کو کچھ محسوس سا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹکے, پیلیا کے ٹوٹکے چپل گلے میں لٹکا دی اس بیچارے کے, اچھا بھلا آدمی. ہمارے ہاں تو کوئی زنا بھی کرے نا تو اس طرح چپل گلے میں لٹکا کے اس کو گھماتے نہیں ہیں. اس کو پی لیا ہوا جوتوں کا ہار گلے میں ڈال کے اس کو دنیا میں جا رہا ہے. چھوڑ دو یہ فضول, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. پیلیا کا علاج کراؤ ڈاکٹر صاحب سے. میں گلگت گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب پیلیا کی جھاڑتے تھے, مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے. تجربے اللہ کا شکر ہے بہت ہیں. وہ اخبار کی کپی بناتے, کپی کان میں گھساتے, پھر پتہ نہیں موم جلاتے, پھر یوں 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 کرتے, وہ کپی پیلی ہونا شروع ہو جاتی, کہ پیلیا نکل رہا ہے. میں نے کہا بھائی نفسیاتی اثر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیوں بیوقوف بنا رہے ہو لوگوں کو. پیلیا کوئی پیلا رنگ تھوڑی ہوتا ہے جسم میں جو گھس گیا, جو پیلا نکلے گا تو پیلیا ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب جس کو نیلا ہو گیا تو پھر نیلیا نکلنا چاہیے اس کا, اور کالیا سے کالیا جو ہے اس کا کالا رنگ نکلنا چاہیے. یہ پیلیا پیلے رنگ نہیں ہوتا, یہ تو جسم میں خون کم ہو گیا تو کھال پیلی ہو گئی, اور وہ پیلا رنگ نکال رہے ہیں جس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ پیلیا نکل رہا ہے. اس سے مریض کو صرف ایک دماغی نفسیاتی ایک اثر ہو جاتا ہے کہ دیکھو نکل گیا. نفسیاتی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو چھوڑ دو یہ چیزیں, علاج کراؤ, اور جو رقیہ بتایا اللہ کے رسول نے, فاتحہ وغیرہ, یہ کوئی جو سورت سمجھ میں آتی ہے پڑھ کے پھونک دو, بس صحیح ہے. ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ بولو اللہ, توکل کرو اللہ پہ, دیکھو جلدی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بچوں کے نظر وظر لگتی ہے, سل بٹے گھماتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جھاڑ پھونک کرتے ہیں. آپ تہیہ کر لو, ہمارے بچوں کو نظر انشاءاللہ لگتی نہیں ہے. نظر برحق ہے, میں مانتا ہوں حدیث میں آتا ہے, لیکن اتنی نہیں لگتی جتنی لوگوں نے لگانا شروع کر دی ہے. کوئی لاکھوں میں کوئی ایک انتہائی حسین بچہ ہو, اس پر کوئی نظر باز دیکھ کے جائے تو اس کا ہوتا ہے یہ, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بچے پہ نظر لگ رہی ہے. خواتین وہمی ہے, ذرا سا بچہ ہے, کوئی بچہ بھی ایسا کالا کلوٹا ٹیڑھا میڑا
جس پہ نظر لگنے کا کوئی لگانا نیت کر کے نا کہ میں نیت کرتا ہوں اس نیت سے دیکھ رہا ہوں نظر لگنے کی, ایسا بچہ کہ پھر بھی نظر نہ. حلیم کی دیگ والے کو کیا نظر لگے گی اس کے بزنس کو بھائی؟ چھولے کی دیگ لے کے بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اور جوتا لٹکایا ہوا ہے نیچے. کیوں لٹکایا ہوا ہے جوتا؟ نظر نہ لگ جائے. بھائی تیرا کیا یہ بزنس ہے جس پہ نظر لگے گی؟ ماشاء اللہ حلال ہے, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا. رکشے والے نے جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ شو روم سے لے کے نکلا ہوں, ہے تو رکشا نا, تو شو روم سے لے کے تو لینڈ کروزر تو نہیں لے کے نکلا. تو توہمات کی دنیا سے اپنے آپ کو باہر نکالو. اپنی دیکھو انگریز کہاں, انگریز اگر یہ ہوتا نا یہی, تو وہ سب سے پہلے جو راکٹ جس نے چاند پہ جو انگریز نے بھیجا نا, وہ سب سے پہلے نظر بد 1 مہینہ کے لیے نظر جھڑواتا کہ یہ چاند پہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو نظر نہ لگ جائے کہیں. پھر ان کے کچھ عاملین بیٹھتے, پھر انہوں نے ہٹا ایسی کی تیسی, چاند پہ بھیجا, گھوم پھر کے واپس بھی آ گئے. وہ مسلمان بیچارہ مولویوں نے ہی ڈالا اس چکر میں. استخارے, کسی کام سے پہلے 8 مہینے استخارے نکال کے, ابھی بھی فون آتے ہیں میں تھک گیا ہوں بھائی, استخارہ نکلتا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ نہیں نکلے گا. کسی کو نہیں پتا, ہو کہہ رہے آپ نکال کے دے دیں نا پلیز کہ یہ رشتہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں. میں نے کہا اگر مجھے پتا ہو میں سب سے پہلے 1 درجن استخارے اپنے لیے ایڈوانس میں نکال کے رکھوں اسپیئر میں, جہاں ضرورت ہو فوراً استخارے میں جھانک کے دیکھا یہ میں پازیٹیو آیا ہوا تھا یا نیگیٹو آیا ہوا تھا. پازیٹیو آیا کر لو تاکہ ٹائم نہ لگے میرا. نہیں نکلتا بھائی, انسان ہے, کرنا وہی ہے جو آپ کی اپنی رائے میں. استخارہ دعا ہے, دعا, اللہ یہ کام بہتر ہے کر دے, نہیں بہتر ہے تو ہٹا, دعا ہے, یہ نکلے گا کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی اس موقع پر مانگنے کا حکم ہے جہاں تردد ہو, جہاں نہیں ہے تو وہاں کرو کام. ایک صاحب آئے پچھلے ہفتے کہ میری بیٹی کے لیے اچھا سا رشتہ آیا, یہ ہے وہ ہے فلانا, آپ استخارہ نکال دیں. میں نے کہا آپ کو پتا ہے میں نہیں نکالتا, نکلے گا ہی نہیں تو نکالوں گا کہاں سے؟ کہہ رہے نہیں میری وائف کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب سے کہوں ان کا استخارہ معتبر ہے. میں نے کہا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ملا, کیسا بندہ ہے؟ کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں کر دیں میری ذمہ داری پہ. کسی جاہل مولوی نے نیگیٹو نکال کے دے دیا, اچھا بھلا رشتہ کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا. پہلے ہی رشتے نہیں آ رہے, اوپر سے وہ بھی انکار. حدیث میں آتا ہے جس نبی نے استخارے کا کہا اسی نبی نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو انکار نہ کرو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. نبی نے اپنی 11 شادیوں میں کتنے استخارے نکالے تھے؟ آپ کو تو صحابہ کے مشورہ دیتے یہ ہے, آپ سوچتے ہاں بھائی مناسب ہے, ٹھیک ہے بھائی, فوراً نکاح کیا. اور انکار کرنا ہے تو فوراً انکار کیا. تو اپنے ٹائم کو بچائیں. یہ مذہب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مذہب کیا ہے جو قرآن نے بیان کیا وہ پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. تمہید ہی میں وقت پورا ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ نکالیں کہ یہ چیزیں مذہب نہیں ہے, پھر ہیں کیا, جو کرنے کے کام ہے وہ کیا کرنے ہیں, وہ پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ کرے کہ اگلے ہفتے اسی موضوع پر بیان ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ نہ کرنے کے کام ہے, اب کرنے کے کام کیا ہیں, جو اللہ نے جن کو بہت زیادہ تاکید بیان کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.